بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے محبت فرماتے ہیں، اول تو وہ انسان گناہ کرتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر نفس یا شیطان کے دباؤ میں آ کر وہ گناہ کر بھی لیتا ہے تو وہ اپنے گناہ پر بہت شرمندہ ہوتا ہے، وہ ندامت سے اس پر آنسو بہاتا ہے اور وہ اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ یعنی ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ پر ہے جو جہالت سے گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر قریب ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں پر اپنی توجہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، اور جب موت ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں بجہالتن، صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع تھا کہ کوئی بھی گناہ جو انسان سے غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر ہو وہ جہالت میں آتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ہر وہ گناہ جو انسان سے صادر ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو وہ جہالت میں ہی آتا ہے۔ اور من قریبین سے مراد یعنی موت سے پہلے کا وقت ہے، کہ یعنی اس کو موت کا فرشتہ نظر جب آتا ہے اس سے پہلے کے وقت میں وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور دوسرا کہ جب موت جو ہے وہ اس کے حواس پر طاری ہو جاتی ہے تو اس کے حواس پر طاری ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ قریب کا وقت ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم، کہ وہ کیوں توبہ نہیں کرتے، وہ بخشش طلب کیوں نہیں کرتے کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادی، کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس انسان کی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اور پھر ہدایت کے راستے پر چلے۔ یعنی جو انسان ایمان لاتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور پھر سیدھے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ یعنی نامہ اعمال میں تو اس کے گناہ ہی لکھے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن وہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل دیں گے اور اس کو ان گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی۔ اب ہم بات کریں گے استغفار اور توبہ میں فرق۔ تو اصل چیز جو ہے وہ توبہ ہے، تو استغفار جو ہے وہ توبہ کی طرف جانے والا ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، تو استغفروا جو ہے وہ ماضی کے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنا ہے، اور توبوا الیہ سے مراد دل سے ندامت، یعنی دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ اور استغفروا جو ہے اس کا مطلب ہے گناہوں سے معافی طلب کرنا، اور عفون کا لفظ جو قرآن کریم میں آیا ہے اس کا مطلب ہے پردہ ڈالنا،
یعنی اللہ تعالیٰ جس انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، دنیا میں اس کی ان گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور قیامت کے دن ان کو ان گناہوں پر سزا نہیں دے گا۔ استغفروا کا جو لفظ ہے یہ اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ انسانوں سے خطائیں ہوں گی، کیونکہ اگر انسانوں نے معصوم ہونا ہوتا تو ان کو معافی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ تو جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ آپ سے اگر لاکھوں بار بھی گناہ ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی کو طلب کیا جائے۔ اور انہو کان غفارا، یعنی اللہ تعالیٰ صرف معاف کرنے والا نہیں بلکہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں ہے کہ استغفروا ربکم، تو استغفروا کے ساتھ ربکم کیوں لگایا گیا؟ کہ جب دنیا میں اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اگر وہ اپنے والد محترم سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو وہ اگر کہہ دے معاف کر دیں معاف کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے ابا جی معاف کر دیں، تو شفیق باپ جو ہوتا ہے، جو وہ ابا جی کا لفظ سن کے اس کی محبت میں جوش آتا ہے تو وہ اس انسان کو معاف کر دیتا ہے، اس کی رحمت شفقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح انسان جب استغفروا ربکم کہتا ہے کہ اے میرے پالنے والے مجھے معاف کر دے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جب جوش میں آتا ہے تو اس سے انسان کو معافی مل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سمندر اتنا لامحدود ہے کہ اگر پورے عالم کو بھی معاف کر دیا جائے تو بھی اس کی رحمت میں کچھ کمی نہیں آئے گی، اس کی مغفرت میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ اور استغفروا جو کہا گیا ہے اس سے ایک یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی کو کہتے ہیں کہ سوری کرو، معافی مانگو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اس کو معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، پھر اس کو تاکید کرتا ہے کہ معافی مانگو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کا ارادہ پہلے سے رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معافی مانگنے کا حکم دیتے ہیں کہ معافی مانگیں۔ اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی قوم عذاب سے صرف اسی طرح بچ سکتی ہے، ایک تو یا آپ خود ان کے درمیان موجود ہوں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے درمیان موجود ہوں، اور دوسرا یہ کہ یا پھر وہ استغفار کرتے رہیں۔ تو اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، تو اب ہمارے پاس صرف دوسرا راستہ بچا ہے کہ ہم عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے استغفار کرتے رہیں، اور ہم سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں ان پر بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ تو اب توبہ کا وقت کب تک ہے؟ تو ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ملعون قرار دیا تو اس نے قسم کھائی کہ اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم کہ میں انسانوں کے دل میں تب تک موجود رہوں گا جب تک ان میں روح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کے اندر روح ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے ظاہر گناہ کر کے ظاہر کرنے کے بارے میں۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمام امت عافیت میں ہے، یعنی اگر وہ توبہ استغفار کرے تو وہ عافیت میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کا اظہار کرتے ہیں۔ کہ ایک انسان نے رات میں کوئی گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا اور وہ دوسرے دن خود جا کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں 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 گناہ کیے،
تو اللہ تعالیٰ نے جو اس انسان کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے وہ اس پردے کو خود ہٹا دیتا ہے۔